السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دروس سیرت کا یہ مبارک سلسلہ جو پچھلے تقریباً 12 دنوں سے چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی 12ویں کڑی ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری مراحل اور آخری ایام کیسے گزرے، اور سفر ہجرت کا آغاز کیسے ہوا، اور اس سفر میں کیا کیا حالات پیش آئے، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلسل اور پے در پے آزمائشیں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا امتیاز، بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا انعام عطا کیا اسراء اور معراج کے سفر کی شکل میں. اور اسراء و معراج کی رات کیا کیا حالات پیش آئے، اس پر کل تفصیل سے روشنی ڈال دی گئی. اسراء و معراج کے بعد کی جو زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دراصل وہ ہجرت کی تیاری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہر سال جب حج کا موسم آتا تھا، اور ہم آپ کو بتا دیں حج تو مدینے میں فرض ہوا، لیکن مشرکین مکہ اسلام سے پہلے بھی حج کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہونے سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا حج ہو رہا تھا. مشرکین چاروں طرف سے، سارا عرب بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے موسم حج کو بہت غنیمت جانا. موسم حج میں عرب کے مختلف علاقوں سے جو لوگ آیا کرتے تھے، جو قبیلے آیا کرتے تھے، ان سے ملتے، اسلام کا پیغام ان کے سامنے رکھتے، توحید کی دعوت انہیں دیتے، شرک کی حقیقت انہیں سمجھاتے. تو ہوا یہ کہ سن 10 نبوت یعنی آپ کے نبی بنائے جانے کے 10ویں سال موسم حج میں آپ کی ملاقات مدینے والوں سے ہو گئی. مدینے کے 6 انصاری صحابہ جو خزرج کے تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا، انہیں یہ دعوت بہت اچھی لگی. وہ 6 افراد مسلمان ہو گئے اور مدینہ گئے. تو مدینہ جا کر وہ اپنے طور پر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. نتیجے میں سن 11 نبوت جب دوسرے سال موسم حج آیا، تو سن 11 نبوت میں مدینے کے 12 افراد خزرج کے، اور اس میں سے کچھ اوس کے بھی، 2 قبیلے تھے مدینے میں، یہ خزرج اور ایک اوس. تو سن 11 نبوت میں خزرج اور اوس کے تقریباً 12 افراد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام لائے. مینا کے قریب ایک جگہ تھی جس کا نام تھا عقبہ نامی مقام پر ان 12 افراد نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، اور اس طرح حج سے وہ مسلمان ہو کر لوٹے. جب وہ حج کر کے مدینہ لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کی تربیت کے لیے، چونکہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں،
اور جو نو مسلم ہوتے ہیں، ریورٹس ہوتے ہیں، ان کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ صحابی رسول مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا. اب پیارے نبی کے مدینہ جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام کی کرنیں پہنچ چکی ہیں. مدینے کے گھر گھر میں اسلام کے چرچے ہونے لگے. مصعب بن عمیر مدینے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ سن 13 نبوت میں پھر جب حج آیا، سن 13 نبوت میں موسم حج میں مدینے کے تقریباً 75 لوگوں نے، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، 75 لوگ، 70 پر 5 افراد نے رات کی تاریکیوں میں مینا کے پاس اسی عقبہ نامی مقام پر چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اسلام لائے. پہلے سال 6 لوگ، دوسرے سال 12 لوگ، اور سن 13 نبوت میں 70 پر 5 لوگ مدینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف اسلام ہوئے. اور پیارے نبی نے ان سے بیعت لی. کن باتوں پر آپ نے بیعت لی؟ کہا کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا، سمع و طاعت، میری فرما برداری کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے. سارے مدینے والوں نے بیعت کی اس بات پر. آپ نے اس بات پہ بیعت لی کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے خرچ کرنے کا حکم دوں گا، بیعت کرو کہ تم خرچ کرو گے. سبوں نے بیعت کی کہ ہم آپ جب بھی حکم دیں گے خرچ کریں گے. آپ نے بیعت لی کہ وعدہ کرو، بیعت کرو کہ جب میں تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جب ماحول بنے، حالات، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بیعت کرو. سارے صحابہ نے بیعت کی. اس طرح حضرات پیارے نبی کے مدینہ جانے سے پہلے ہی الحمدللہ مدینے کے گھر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا. مدینے کے بہت سارے رؤسا، بہت سارے اشراف مسلمان ہو چکے. یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. یہ جو آپ سے سب نے بیعت لی، صحابہ نے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، لوگ اسی بیعت سے دلیل لیتے ہوئے یہ جو سلسلے کی بیعت ہوتی ہے، جسے تصوف کہا جاتا ہے، تصوف کی بیعت، صوفیزم کی بیعت، لوگ اس کے لیے دلیل لیتے ہیں. یاد رہے کہ یہ بیعت جو کسی پیر کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، کسی شیخ کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، یہ بیعت اور ہے، اور یہ بیعت اور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے صحابہ سے اسلام قبول کرتے ہوئے، یہ بیعت حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے، امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے، بیعت خلیفہ کا حق ہے، بیعت بادشاہ وقت کا حق ہے، بیعت حکمران وقت کا حق ہے. جو بھی مسلمانوں کا خلیفہ، بادشاہ، حکمران ہوتا ہے، اس کا حق ہے کہ اس پر بیعت کی جائے. اور چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بادشاہوں کے ہاتھ پہ آج بھی بیعت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے مکے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت نہیں لیتے تھے. مکے میں جو لوگ اسلام لاتے تھے، مکے میں اسلام لانے والوں سے پیارے نبی بیعت نہیں لیتے تھے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت مدینے میں شروع کی. مدینے میں جو بھی اسلام لاتا اس سے بیعت لیتے، مکے میں نہیں لے. کیوں؟ مکے میں آپ نے بیعت کیوں نہیں لی اور مدینے میں بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ مکے میں آپ کے پاس حکومت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، آپ کی حیثیت حاکم وقت کی نہیں تھی، اس لیے آپ نے وہاں بیعت نہیں لی. ہاں، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کو حکومت ملی، اقتدار ملا، اختیار ملا، آپ امیر المومنین بنے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے بیعت لیا کرتے تھے. یہ جو بیعت آپ پوچھیں گے یہ تو مکے ہی میں ہوئی تھی، بیعت العقبہ جو سن 11 نبوت کی بیعت، 12 نبوت کی بیعت، 13 نبوت کی بیعت، یہ تو مکے ہی میں ہوئی تھی. یہ سچ ہے کہ یہ بیعت مکے میں ہوئی تھی، مگر حکماً یہ بھی مدینے کی بیعت ہے. اس لیے کہ یہاں بیعت جو لی جا رہی تھی مدینے کے لیے لی جا رہی تھی، مدینے کی اسلامی ریاست کے لیے لی جا رہی تھی، مدینے کی اسلامی حکومت کے لیے لی جا رہی تھی. یہاں کی بیعت جو مکے میں لی جا رہی تھی، لیکن مقصد مدینہ تھا. تو لہذا
آج جو سلسلے والے، صوفیزم والے، پیری مریدی والے کہتے ہیں میرے فلاں شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یہ بیعت بدعت ہے، یہ بیعت بدعت ہے، کیونکہ اس بیعت سے بہت سارے غلط تصورات جڑے ہیں. آپ جس شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اس شیخ کا ایک سلسلہ ہوگا، وہ شیخ اگر رفاعی ہوگا آپ بیعت کرنے کے ساتھ بھی آپ بھی رفاعی بن گئے. اگر اس شیخ کا سلسلہ جیلانی ہوگا تو بیعت کرنے کے ساتھ ہی آپ بھی جیلانی بن گئے. اگر اس شیخ کا سلسلہ نقشبندی ہوگا آپ بھی بیعت کرنے کے ساتھ نقشبندی ہو گئے. اور پھر ہر سلسلے کی دعائیں الگ، ہر سلسلے کے اذکار الگ، بدعت اور خرافات کا ایک لامتناہی سلسلہ. تو لہذا اس بیعت سے اس بیعت کے لیے دلیل نہیں لی جا سکتی. یہ بیعت اور ہے اور وہ بیعت اور ہے. تو بہرحال پیارے نبی کے مدینہ جانے سے قبل بحمداللہ اسلام مدینے کے گھر گھر پہنچ چکا تھا. اور جیسے ہی ہجرت کا زمانہ قریب آتا گیا پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بھی دکھا دیا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری ہجرت کا مقام خواب میں دکھایا. آپ نے کہا کہ وہ کھجوروں والی زمین ہے جہاں کھجوروں کے باغیچے ہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ ایسا شہر ہے جو دو پتھریلی زمینوں کے درمیان ہے، اس کے دونوں کنارے پتھریلا علاقہ ہے، پتھر کا علاقہ ہے. اور مدینے میں آج بھی دو علاقے مشہور ہیں، ایک کو کہتے ہیں حرہ شرقیہ، ایک کو کہتے ہیں حرہ غربیہ. مشرق میں مدینے کے اور مغرب میں مدینے کے دونوں طرف پتھریلی زمین ہے. اور عہد نبوت کا مدینہ ان دو پتھریلے حصوں کے درمیان آباد تھا. پیارے نبی کو مدینہ خواب میں اسی حصے سے دکھایا گیا تھا کہ وہ کھجوروں والی زمینیں جو دو پتھر کے علاقوں کے درمیان آباد ہے، پتھریلی زمین کے درمیان آباد ہے. اور یہ طے تھا کہ وہ مدینہ ہے. چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مدینے والوں سے ہوئی، ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سلسلہ وار مدینہ ہجرت کرنے لگے، مدینہ ہجرت کرنے لگے. بہت سارے صحابہ ہجرت کیے، سب کچھ لٹا کر، سب کچھ گوا کر، بڑی قربانیاں دے کر. جیسے ہم نے اپنے پچھلے دروس میں آپ کو بتایا ہے ابو سلمہ نے ام سلمہ کے ساتھ ہجرت کی تو کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ. صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے مدینے سے. مکہ جب آئے تھے صہیب بہت غریب تھے، بہت نادار تھے، بہت کنگال تھے. مکے میں انہوں نے بہت کچھ محنت کر کے کمایا تھا. جب ہجرت کر کے جانے لگے مکے کے کافروں نے راستہ روک دیا، کہا کہ صہیب مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہو، مدینہ جا رہے ہو. مدینہ جا سکتے ہو، شرط یہ ہے یہ دولت، یہ مال، یہ پیسہ جو تم نے مکے میں کمایا ہے مکے میں چھوڑ کے جانا پڑے گا، ورنہ ہم تمہیں ہجرت کا پرمیشن نہیں دیں گے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے سب کچھ لٹا کر، سب کچھ لٹا کر، سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ گوا کر خالی ہاتھ مدینہ پہنچے. خالی ہاتھ مدینہ پہنچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صہیب کیسے آئے ہو، کن حالات سے گزر کے آئے ہو. صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا کہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، سب کچھ گوا کے آیا ہوں. مشرکین نے اسی شرط پہ ہجرت کی اجازت دی، ہجرت کا پرمیشن دیا کہ مکے میں کمائی ہوئی دولت میں مکے میں چھوڑ آؤں. اے اللہ کے نبی پائی پائی مکے میں چھوڑ کے خالی ہاتھ آپ کے دربار میں آؤں. پہلے نبی نے کہا، 3 مرتبہ جملہ دہرایا، کہا ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب. صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی. دیکھو یہ کیسی تجارت ہے، یہ تو گوا کے گئے ہیں، یہ تو لٹا کے گئے ہیں، یہ تو کھو کے گئے ہیں، یہ تو خالی ہاتھ گئے ہیں. اور پیارے نبی اس خالی ہاتھ جانے کو، اس گوانے کو، اس لٹانے کو اور اس کھونے کو نفع بخش تجارت قرار دے رہے. کیوں؟ اللہ کے راستے میں انہوں نے گنوایا، اللہ کے راستے میں انہوں نے لٹایا، اللہ کے راستے میں انہوں نے کھویا. اللہ کے راستے میں گنوانے اور کھونے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں گنوانے اور کھونے کا مطلب ہے کہ تم نے جنت کی قیمت ادا کر دی ہے،
تم نے جنت کی قیمت ادا کر دی ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا ربح صہیب ربح صہیب, صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی, کامیاب ہو گئی, کامیاب ہو گئی. اور انہی صہیب رومی کے بارے میں آسمان سے وحی آ گئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے کچھ بندے اس زمین پر ایسے ہیں جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا بھی سودا کر بیٹھتے ہیں. حضرات, اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد پیارے نبی کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ جا پہنچی تھی اور مدینے میں جا ٹہرے تھے. اب ادھر مشرکین کو پریشانی شروع ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ اب مدینہ مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط مدینہ تو اس طرح مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان مدینے میں پناہ لے رہے ہیں تو انہیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ مسلمان مدینے میں مضبوط ہو جائیں گے, اور انہیں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ چلے جائیں گے تو پھر آپ کے قافلے کو روکنا ہمارے بس میں نہیں رہے گا. بلاخر پورے مکے کے سرداروں نے سنجیدہ ہو کر بیٹھک کی دار الندوہ نامی مقام پر, جو کہ مکے والوں کا یوں کہ یہ پارلیمنٹ تھا ان کا. وہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک میٹنگ کی, بیٹھک کی اور سنجیدگی سے غور کیا کہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑھتے قافلے کو روکنا چاہیے. سبوں نے مل کر آخر یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین یعنی اسلام کی نشر و اشاعت کو روکنے کا واحد حل, واحد راستہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. کافی گفتگو مشوروں کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اچھا, کون قتل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایک شخص قتل کرے اور ایک قبیلے کا آدمی قتل کرے تو پھر بنو ہاشم کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. بنو ہاشم کے لوگ خون کا مطالبہ کریں گے. اس لیے یہ پلاننگ کی گئی کہ ایسا کرتے ہیں, سارے قبیلے مکے میں جتنے کافر قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک ایک سردار, سارے قبیلوں کے سردار ایک ساتھ وار کریں. اس طرح کے محمد کا خون سارے قبیلوں میں بٹ جائے اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کو الزام نہ دے سکے. جب قاتل کئی قبیلے کے لوگ ہوں گے تو وہ کئی قبیلوں کا مقابلہ بنو ہاشم کے لوگ نہیں کر سکیں گے. چنانچہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس برے ارادے کو لے کر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. رات کا وقت تھا اور اس سے قبل آسمان سے آنے والی وحی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر دیا تھا, مشرکین کی پلاننگ سے واقف کر دیا تھا, آپ کو ہجرت کا پرمیشن دے دیا گیا تھا. آپ ابو بکر کو کہہ آئے تھے, خبر دے آئے تھے کہ فوراً سواری تیاری رکھنا, میں جیسے ہی آؤں گا ہمیں جو ہے نکل جانا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سواریاں تیار کی, ایک اپنے لیے, ایک پیارے نبی کے لیے. پیارے نبی کے لیے جو سواری تھی ابو بکر نے مفت دینی چاہیے. پیارے نبی نے اس نازک موقع پہ بھی کہا نہیں, میں قیمت سے ہی لوں گا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اس نازک موقع پہ جب جان کے لالے پڑے ہیں, ابو بکر نے کہا کہ میں مفت دوں گا سواری. پیارے نبی نے کہا کہ مفت نہیں چاہیے, میں قیمت پر ہی لوں گا. اللہ اکبر. بہرحال پیارے نبی اپنے گھر میں آرام کر رہے, چاروں طرف سے آپ کے مکان کو گھیر لیا گیا. بہت مشہور واقعہ ہے, چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا. پیارے نبی نے اپنے بستر پہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سلایا, اور علی بن ابی طالب کو سلا کر ایک ایسے وقت میں جبکہ تلواریں بے نیام تھیں, مشرکین آپ کے خون کے پیاسے تھے, چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. اللہ اکبر. دنیا میں توکل سے بڑی کوئی اور طاقت نہیں, ایمان سے بڑی کوئی اور طاقت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے بڑی کوئی اور طاقت نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. لاکھ مشکلات میں گھرے ہیں آپ, لاکھ پریشانیوں میں گھرے ہیں آپ, لاکھ دشمنوں میں گھرے ہوں آپ, لاکھ حاسدین میں گھرے ہوں آپ, اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے, اگر آپ کے اندر توکل ہے,
ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ دکھائے گا، اس لیے کہ اس کا قانون ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی کی زندگی گزارے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اسے دکھائے گا، جہاں بظاہر کوئی راستہ نہیں رب العالمین وہاں بھی راستہ پیدا کرے گا۔ سوچو تو صحیح، چاروں طرف سے دشمن گھر کو گھیرے ہوئے، تلواریں بے نیام ہیں اور پیارے نبی گھر سے نکل رہے ہیں، کون سا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہی ایمان و یقین کا راستہ، توکل کا راستہ، تعلق باللہ کا راستہ۔ اللہ نے آپ کو یقین دلایا تھا کہ یہ دشمن آپ کا بگاڑ نہیں سکیں گے، آپ میری حفاظت میں ہیں۔ پیارے نبی نے آرام سے دروازہ کھولا، ایک مٹھی مٹی لی آپ نے، سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی ایک رکاوٹ کر دی، انہیں اندھا کر دیا، وہ کچھ نہیں دیکھ رہے تھے۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھی اور وہ ایک مٹھ مٹی آپ نے پھینکی اور سارے مشرکین کی آنکھوں میں وہ مٹی جا پڑی، وہ آنکھیں رگڑتے رہ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نرغے سے اس طرح نکل گئے کہ انہیں خبر نہ ہوئی، پتہ نہ چلا، وہ گھیرے ہی رہے، وہ کھڑے ہی رہے۔ اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر سواری لے کر تیار تھے، سواری لے کر تیار کھڑے تھے اور دونوں نکل کر سیدھے کہاں گئے؟ دیکھو پلاننگ کیسی ہوتی ہے، اللہ پر ایمان، یقین، توکل، بھروسے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ کائنات اسباب پہ قائم کی ہے، اپنی حفاظت کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ بھی اپنانا۔ پیارے نبی نے کیا کیا تدبیریں کی یہاں؟ پیارے نبی کی پلاننگ یہ تھی، اب ظاہر بات ہے کہ صبح جب وہ دیکھیں گے گھر کے اندر نہیں ہے، سب لوگ تلاش کریں گے، سب لوگ تلاش کریں گے، اس لیے پیارے نبی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فوراً چلنا نہیں، فوراً بس کہیں جا کے چھپ جانا ہے۔ 3 دن آپ نے طے کیا کہ 3 دن چھپ جائیں گے، اس لیے کہ لوگ پہلا دن، دوسرا دن، 3 دن خوب تلاش کریں گے، اگر ہم چلتے رہیں گے تو کسی نہ کسی راستے پہ ہم دیکھ لیے جائیں گے۔ آپ نے طے کیا کہ چھپ جانا ہے، چلنا نہیں ہے۔ اچھا، چھپنے کے لیے بھی کس جگہ کا انتخاب کیا؟ اب پورے مکے والوں کو معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مدینہ جائیں، سب جانتے ہیں۔ تو تلاش کریں گے تو کہاں تلاش کریں گے؟ ہاں، مدینے کی سمت جانے والے راستوں میں تلاش کریں گے، اور مدینہ جو ہے مکے سے شمال میں پڑتا ہے، اور پیارے نبی جس غار ثور میں جا کر چھپے تھے وہ بالکل مدینے کے راستے کے اپوزٹ سائڈ ہے، جنوب میں پڑتا ہے۔ دیکھیے کیا پلاننگ ہے، پہلی تو ہے کہ چلنا نہیں ہے، چھپ جانا ہے 3 دن کے لیے، اور دوسرا یہ تلاش ہوگی مدینہ جانے والے راستوں میں، اس لیے ہمیں اس سمت ہی نہیں جانا ہے، اپوزٹ سمت۔ جو غار ثور ہے وہ مکے سے یمن کی سمت ہے جو جنوب میں آتا ہے۔ تو آپ اپنے تحفظ، اپنی حفاظت کے جتنے اسباب اپنا سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے۔ تو ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں جا کر چھپ گئے، اور ادھر صبح ہوئی، انہوں نے نہیں پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی کو پایا، کہا کہ کہاں گئے؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں، فوراً دوڑے دوڑے ابو بکر کے گھر آئے، پوچھا کہ کہاں گئے؟ ابو بکر کے گھر والوں نے بھی کہا کہ ہمیں خبر نہیں، وہ کہیں نکل گئے۔ اب مکے میں یہ ہوا کہ بہت بڑے پرائز کا، بہت بڑے انعام کا اعلان ہو گیا، سارے مکے میں اعلان ہو گیا، جو کوئی ابو بکر اور محمد کو زندہ یا مردہ حاضر کرے بہت بڑا پرائز دیا جائے گا، بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ بڑے انعام کا اعلان ہو گیا، اور لوگ اس انعام کی لالچ میں، اس انعام کو پانے کی جستجو میں ہر کسی کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے میں ان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا چھپے تھے ابو بکر کے ساتھ، چھوٹا سا غار تھا، چھوٹا سا غار، اللہ اکبر۔ اس غار میں جہاں دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک سوراخ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ کو اپنے انگوٹھے سے بند کر رکھا تھا، اس سوراخ کے اندر پتہ نہیں کوئی بچھو تھا کیا تھا، اس نے ڈنک مار دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انگوٹھا زخمی ہو گیا۔ پیارے نبی سے عرض کیا، پیارے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکال کے لگایا، ایسے درست ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، صلوات اللہ وسلم علیہ۔ غار ثور میں بیٹھے
اور یہاں داد دینی پڑتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی. انہوں نے جو پلاننگ کی, اللہ اکبر, غار ثور میں چھپے ہیں, کھانا کہاں سے کھائیں گے, پانی کون پلائے گا, پورا کردار ابو بکر صدیق کے گھر والوں نے ادا کیا. ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ وہ کیا کرتے تھے, رات کی تاریکی میں گھر سے توشہ باندھ کر پانی لے جا کر رات کی تاریکی میں غار ثور میں دے کر آ جاتے تھے راتوں رات. اچھا, عرب کے لوگ, عرب قوم بہت ہوشیار قوم, بہت ہوشیار قوم, آج بھی اور ماضی میں بھی راستے میں قدم کے نشانات دیکھ کے پہچان لیتے تھے. اونٹ کے نشانات دیکھ کر پہچان لیتے کس قبیلے کے اونٹ یہاں سے گئے ہیں. اونٹ کا گوبر دیکھ کے بول دیتے کہ یہاں سے جو اونٹ گئے وہ کس قبیلے کے ہیں. قدم کے نشانات کا بھی انہیں پتا چل سکتا تھا. اس لیے ابو بکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ, وہ کیا رول ادا کرتے تھے, جب بھی عبداللہ بن ابی بکر غار ثور کو جا کر آتے ان کے پیچھے پیچھے عامر بن فہیرہ بکریاں لے جاتے تاکہ عبداللہ بن ابو بکر کے قدم کے نشانات مٹ جائیں بکریوں کے نشانات سے, اور یوں لگے کہ کوئی بکریوں کا چرواہا گزرا ہے. اور حضرت اسما جو ابو بکر کی بیٹی تھی, اسما رضی اللہ عنہا توشہ باندھ کے دیتی تھی. اسی دوران جب توشہ باندھنے کے لیے ایک مرتبہ کچھ نہیں ملا تو اسما نے اپنی اوڑھنی پھاڑ دی تھی, اپنی اوڑھنی پھاڑ کر توشہ باندھا تھا. یہیں سے ان کو ٹائٹل ملا ذات النطاقین کا, حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو. بہرحال 3 دن تلاش جاری اور 3 دن تک غار ثور میں چھپے ہیں, یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے ایک کافر کے قدم وہاں تک پہنچ گئے. دیکھو اللہ اکبر, دنیا میں ایمان کی آزمائش سب سے بڑی ہوتی ہے, ایمان کا امتحان سب سے بڑا ہوتا ہے. ایک کافر تلاش کرتے کرتے غار ثور کے قریب پہنچ گیا, اتنا قریب پہنچ گیا کہ اس کے قدموں کی آہٹ کو ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگے. اور سیرت کی بعض روایتوں کے مطابق غار ثور کے دہانے پہ جا کھڑا ہوا اور جا کے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور اسے اپنے قدموں کے نیچے دیکھنے کی توفیق نہ ہوئی. اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ ایسے مقام پہ کھڑا تھا وہ کافر کہ اگر اپنے قدموں کی جانب دیکھ لیتا اسے جو ہے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نظر آ جاتے, پر رب العالمین نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا. جب کافروں کے قدم غار ثور تک پہنچ گئے, یہاں ابو بکر کا صبر جواب دے گیا. ابو بکر تڑپ اٹھے اور انہیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں ہم پکڑ نہ لیے جائیں. ابو بکر نے کہا اذهما في الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ابو بکر تڑپتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی, وہ دیکھیے وہ آ چکے, وہ پہنچ چکے, اب ہم پکڑ لیے جائیں گے. پیارے نبی نے کہا ابو بکر غم نہ کرو. پیارے نبی نے کہا غم نہ کرو. ابو بکر نے کہا ہم صرف 2 ہیں اللہ کے نبی. پیارے نبی نے کہا ہم 2 نہیں ہم 3 ہیں ابو بکر. لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. کافر وہاں تک پہنچا اور بنا دیکھے ناکام لوٹ گیا. اور یہاں سبحان اللہ پیارے نبی کی جو پلاننگ تھی ہجرت کے سلسلے میں, کتنی کامیاب پلاننگ تھی. دیکھیے آپ نے یہ طے کیا 3 دن بعد غار ثور سے نکلنا, ٹھیک, نکل کے مدینہ جانا ہے, لیکن مدینہ نئے راستوں سے جانا ہے, چالو راستوں سے نہیں. عام طور پر لوگ مکہ سے مدینہ جن راستوں سے, ان راستوں سے نہیں جانا ہے. یہ طے کیا کہ نئے راستوں سے جانا ہے. نئے راستوں سے جانے کے لیے کوئی رہنما چاہیے, کوئی رہبر چاہیے. عرب میں کچھ لوگ تھے جو راستوں کی بڑی معرفت رکھتے تھے, کون سا راستہ کہاں جا کے نکلتا ہے. اس موقع سے پیارے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور سے نکل کر مدینہ جانے کے لیے ایک راہبر کا انتخاب کیا اور اس سے یہ بات طے پائی. وہ جانے سے غار ثور میں جانے سے پہلے پورا طے ہو گیا تھا. کہا کہ 3 دن عبداللہ بن اریقط اس کا نام تھا, عبداللہ بن اریقط اس کا نام تھا جو راہبر تھا. اس سے یہ سودا طے ہوا تھا کہ 3 دن بعد غار ثور میں آنا, ہم وہاں رہیں گے اور ہمیں لے کر نئے راستوں سے مدینہ پہنچانا. اور حضرات تعجب کی بات, انتہائی تعجب کی بات,
اور تعجب کیوں نہ ہو، ایسی رازداری کے موقع پر جہاں جان کے لالے پڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کو رازدار بنا رہے ہیں جو کہ کافر ہے۔ عبداللہ بن اریقط کافر تھا، وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، وہ اللہ اکبر۔ یہاں ایک تو پیارے نبی کی مردم شناسی کی داد دیجیے، آپ انسانوں لوگوں کو کیسے پہچانتے تھے، آپ نے عبداللہ بن اریقط کو کیسے پہچانا؟ یہ شخص کافر ہے صحیح، مگر انسانیت نواز ہے، یہ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا ہمارے ساتھ۔ کیسے پہچانا؟ اور ایسے نازک موقع پہ آپ نے اس پر بھروسہ کیا، اور داد دیجیے عبداللہ بن اریقط کی انسانیت نوازی کی۔ اسے معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہیں، اسے معلوم تھا کہ ابو بکر غار ثور میں چھپے ہیں، اور وہ چاہتا مکے والوں کو بتا کر کہ غار ثور میں چھپے ہیں، وہ جو انعام کا اعلان ہوا تھا وہ انعام حاصل کر سکتا تھا، لیکن داد دیجیے اس کی انسانیت نوازی کی۔ اس نے مکے والوں کے اس عظیم انعام کے مقابلے میں پیارے نبی اور ابو بکر کی حقیر سی اجرت کو ترجیح دی۔ اللہ اکبر، معمولی سی اجرت، ظاہر بات ہے جو انعام، جس انعام کا اناؤنس ہوا تھا، اعلان ہوا تھا، اس کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی اجرت کو حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اللہ اکبر، کہنا یہ ہے پیارے نبی نے کتنا انصاف کیا، سبوں کے ساتھ انصاف کیا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جو بھروسے کے قابل ہے اس پہ بھروسہ کرو، جس پہ اعتماد کرنا چاہیے اس پہ اعتماد کیا جائے۔ انسانیت نوازی کی، انسانیت کی عزت کی، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے نازک موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم پہ اعتبار کیا، اور اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اور آگے چل کر وہ مسلمان بھی ہوا، آگے چل کر عبداللہ بن اریقط مسلمان بھی ہوا۔ لیکن جس وقت اس نے یہ کارنامہ انجام دیا، اس وقت وہ کافر تھا، کہ کافر اور مشرک کی حیثیت سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رہنمائی کی، اور نئے راستوں سے جو انہیں مدینہ لے گیا۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں رہنے کے بعد آپ عبداللہ بن اریقط کی رہنمائی میں مدینہ نکلے۔ اب ادھر تلاش جاری ہے، تلاش جاری ہے، سارے مکہ تلاش کر رہے کہ کہاں ملیں گے یہ۔ سراقہ بن مالک مکے کا ایک کافر سردار، اس وقت کفار بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں ابھی ایک ساحلی علاقے سے گزر کے آیا، میں نے 2-3 انسانوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہو نہ ہو یہ محمد اور ابو بکر ہی ہوں گے۔ سراقہ کہتے ہیں، جو آگے چل کے مسلمان ہوئے بہرحال رضی اللہ عنہ وارضہ، جو اس وقت کافر تھے، کافروں کے سردار تھے، جیسے ہی اس مخبر نے خبر دی مجھے یقین ہو گیا کہ اس ساحلی علاقے سے جانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن پرائز میں پانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا، ارے نہیں وہ ان لوگوں کو تو میں جانتا ہوں، میرے سامنے سے ہی گئے وہ لوگ، وہ محمد اور ابو بکر نہیں، کوئی اور ہے۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، سراقہ کہتے ہیں میں نے اپنے تیر لے لیے، اپنا تیرکش لے لیا، اپنی سواری لے لی کہ کسی طرح پیچھا کریں گے ان کا، پکڑیں گے ان کو تاکہ اس انعام کے حقدار میں بن جاؤں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ساحلی علاقے پہ، سمندری علاقے پہ چلتا گیا، یہاں تک کہ دور سے مجھے انسانی شبیہ نظر آنے لگی، یعنی واقعتاً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی جا رہے ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں ذرا قریب پہنچا، اچانک یہ ہوا کہ میری سواری کے دونوں قدم زمین کے اندر دھس گئے، میری سواری کے دونوں قدم زمین کے اندر دھس گئے، میں نے بڑی مشکل سے اس کے قدم نکالے، اور جیسے ہی وہ قدم نکلے کافی غبار اڑنے لگی۔ کہتے ہیں عرب کے لوگ بات بات پہ جو ہے نا وہ قسمت دیکھتے تھے، بات بات پہ اسلام نے آ کر اس چیز کو ختم کیا۔ قسمت دیکھنے کے مختلف انداز تھے، 2 تیر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ان تیروں سے انہوں نے قسمت معلوم کرنی چاہیے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے۔ تیر نکالا، وہ تیر نکلا جو کہہ رہا تھا کہ آگے مت بڑھو۔ سراقہ کہتے ہیں لالچ تھی انعام کی، میں نے وہ بات نہیں مانی، پھر آگے بڑھا، تھوڑی دور گیا، پھر سے میری سواری کے قدم زمین کے اندر دھس گئے، بڑی مشکل سے میں نے وہ قدم نکالے، اس کے پیر نکالے، اور پھر میں نے قسمت آزمائی، تیر نکالا،
وہ تیر نکلا جو کہہ رہا تھا کہ آگے مت بڑھو. کہتے لالچ تھی, میں نے وہ بات نہیں مانی, پھر آگے بڑھا. تیسری مرتبہ بھی پھر اس کے قدم سواری کے قدم, کہتے جب تین مرتبے سواری کے قدم زمین کے اندر دھس گئے, وہ کہتے ہیں مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے, آپ کے بڑھتے قافلے کو کوئی روک نہیں سکتا. کہتے میں اتنا قریب پہنچا کہ پیارے نبی چلتے چلتے جو قرآن پڑھ رہے تھے, تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی, میں نے آواز دے کے رکایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جا کے میں نے معذرت کی جو پیچھا کیا, اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے امن نامہ لکھ کے دے دے. انہیں یقین ہو گیا کہ اب آپ غالب آ کر رہیں گے, آپ کا دین غالب آ کر رہے گا. کہا کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کے دے دیجئے. امان نامہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ لکھ کر انہیں چمڑے میں لکھ کر دے دیا گیا. امان نامہ, کیا امان نامہ؟ کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. کل جب اسلام غالب آ جائے, اسلام پھیل جائے, تو سراقہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. ایک امان نامہ آپ نے لکھوا کے دے دیا. اور پیارے نبی نے اس وقت سراقہ سے فرمایا تھا, سراقہ اس وقت کیا عالم ہوگا, سراقہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. کسرا جو ایران کے بادشاہ کا لقب, یعنی پیارے نبی ہجرت کر رہے ہیں, اللہ اکبر, ہجرت کر رہے ہیں. کیسی بے کسی کا عالم ہے, اور روشن مستقبل کی پیشین گوئی بھی فرما رہے ہیں کہ مسلمان روم کو فتح کرنے والے, ایران کو فتح کرنے والے, اور روم کے بادشاہ قیصر, ایران کے بادشاہ کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قدموں پہ آ کے گرنے والے ہیں. اور پیارے نبی نے سراقہ سے کہا, سراقہ تمہاری زندگی میں وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب کسرا بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. اور یہ پیشن گوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا, کسرا بادشاہ کے خزانے دارالخلافہ آئے. عمر بن خطاب نے سراقہ کو بلایا جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, اور سراقہ کو کسرا بادشاہ کے کنگن پہنائے, اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہا کہ سراقہ یہ وہ پیشن گوئی ہے جو پیارے نبی نے سفر ہجرت میں فرمائی تھی کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں بادشاہ کسرا کے کنگن ہوں گے. حضرات, پیارے نبی سفر ہجرت میں آگے بڑھے, راستے سے گزر رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں چلتے ہوئے کبھی پیارے نبی کے آگے جا رہے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے آتے ہیں, پیارے نبی کے پیچھے چل رہے ہیں. پیارے نبی کو بہت عجب لگا. آپ نے پوچھا, ابو بکر کیا بات ہے, اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ کبھی سامنے چل رہے ہو, کبھی پیچھے آ رہے ہو. ابو بکر نے کہا, اے اللہ کے نبی, میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں آپ کا کوئی دشمن آگے گھات میں نہ لگا ہو, انتظار میں نہ بیٹھا ہو. یہ خیال جب آتا ہے تو میں آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں. لیکن جب آگے چلتے رہتا ہوں اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے. یہ خیال جب آتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ اگر کسی قسم کا خطرہ آئے تو سب سے پہلے مجھ پہ آئے, آپ کی جان محفوظ رہے. حضرات, ابو بکر صدیق کی اتنی بڑی منقبت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے. سفر ہجرت میں پیارے نبی کا ساتھ نبھانا, سفر ہجرت میں پیارے نبی کی رفاقت جو انہوں نے نبھائی, جو خطرات سے بھرا ہوا سفر تھا, اور جس جان نثاری کا ثبوت دیا اسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس مقام پہ فائز کیا تھا کہ پیارے نبی نے وفات سے پہلے کہا تھا, وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ دنیا میں جس انسان نے میرے ساتھ احسان کیا, سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا ہوں. ایک ابو بکر ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں پوری طرح دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں, رضی اللہ عنہ وارضاہ. راستے میں یہ ہوا, مدینے کی سمت بڑے چلے جا رہے ہیں. راستے میں کچھ مشرکین جو بزنس کے لیے گئے ہوئے تھے, اور انہیں مکے کے حالات کی خبر نہیں کہ مکے میں ان کی تلاش جاری ہے. راستے میں کچھ مشرکین کا گزر ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے ابو بکر کو پہچان لیا, پیارے نبی کو پہچانا نہیں. سفر میں مسلسل غبار آلود ہونے کی وجہ سے وہ ابو بکر کو پہچان گئے مشرکین, پیارے نبی کو نہیں پہچانا.
अबू बकर से पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है ये? अबू बकर ने तौरिये से काम लेते हुए कहा, रजुलुन यहदीनी, एक शख्स जो मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं। क्या कहा अबू बकर ने? रजुलुन यहदीनी, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मुझे रास्ता दिखाती है। सुनने वाले मुशरिक ये समझते कि सामने आगे रास्ता कैसे जाना है, वो रास्ता दिखाने वाला रहबर, जबकि अबू बकर की मुराद वो शख्सियत जो मुझे जन्नत का रास्ता दिखाने वाली। इसी को तौरिया कहते हैं कि आप झूठ भी ना कहें और मकसद भी आपका पूरा हो जाए। आप एक नीयत लेकर बोले और सामने वाला जो है, सामने वाले को कंफ्यूज करे आप। ये हदीसों में इन्न फिल मारिज लमंदूहतन अनिल कज़िब, झूठ से बचना हो तो तौरिया उसका बहुत बड़ा जरिया है। तो बात भी सच्ची थी कि अल्लाह के नबी जन्नत का रास्ता दिखाने वाले आदमी थे, और सुनने वाला ये समझता कि सामने वाला जो आगे का जो रास्ता है वो रास्ता दिखाने वाला रहबर है। हजरात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मक्के से निकले थे, बड़ी बेबसी के आलम में। बहुत दुखी थे आप, बहुत गमज़दा थे आप। जब आप मक्के से निकले थे, बहुत दूर जाने के बाद आपने मक्के की सिमत रुख करके कहा था, शहर मक्का से मुखातब होकर कहा था, ऐ शहर मक्का, अल्लाह जानता है कि तू रोए जमीन का सबसे प्यारा शहर है, तू रोए जमीन का सबसे महबूब तरीन शहर है मेरे नजदीक। अगर मेरी कौम ने मुझे ना निकाला होता तो मैं कभी तुझे छोड़ के कहीं ना जाता, मैं तुझे छोड़ के कहीं ना जाता। उस वक्त सफर हिजरत में आयत नाजिल हुई, इन्नल्लज़ी फरज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। ए पैगंबर, जिस जात ने आप पे कुरान मजीद उतारा, उस जात का वादा है कि वो जात आपको एक ना एक दिन इसी शहर मक्का में फातिहाना शान से लौटाने वाली है। और ये वादा सन 8 हिजरी में फतह मक्का की शक्ल में पूरा हुआ, जैसा कि हम इंशाअल्लाह ताला मदनी जिंदगी में देखते हैं। आज इसी पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। यहां मक्की जिंदगी का खातिमा होता है। कल के हमारे दर्स में मदनी जिंदगी का आगाज, आप कैसे कुबा पहुंचे, मदीने में आपका कैसा इस्तकबाल हुआ, और मदीना पहुंचने के बाद 3 बड़े काम आपने फौरन किए। 3 अजीम काम आपने मदीना पहुंचकर फौरन किए। वो 3 अजीम काम क्या थे, वो सारी बातें इंशाअल्लाह हम अपने कल के दर्स में रोशनी डालेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको सीरत रसूल के सांचे में हमारी अपनी अमली जिंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।